سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نیوز آف اسلام کو اور دبائیے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو کے لیے، اور ہو سکے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، او لوگو میرے نبی کے ان صحابہ کو دیکھو جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں ان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ آج اعظم گڑھ کا ایک انسان سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، بہن کی شادی میں نہیں آ پا رہا ہے، چھٹی نہیں مل پا رہی ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، چھٹی نہیں مل پا رہی ہے، مجبوری ہے۔ کتنے جنازے خاندان کے اور گھر کے ہیں جن کے جنازوں میں وہ شریک نہیں ہو پایا، کتنی شادیاں ہیں جن میں وہ شریک نہیں ہو پایا، جبکہ یہاں وہ سعودی عرب کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ دبئی میں کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ قطر میں کام کرنے کے لیے گیا ہے، نوکری کرنے کے لیے گیا ہے، روپیہ کمانے کے لیے گیا ہے، دنیا بنانے کے لیے گیا ہے۔ او لوگوں، میرے نبی کے صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، بنی بنائی پراپرٹی چھوڑ دی، کروڑوں کی دولت چھوڑ دی، اپنا پورا خاندان چھوڑ دیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، دنیا کمانے کے لیے نہیں، تجارت کرنے کے لیے نہیں، بزنس کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، نبی کا حکم ہے، مکہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ کے اندر کھل کر کے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مکہ کے اندر اذان نہیں دے پا رہے ہیں، اے میرے صحابہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ قرآن کریم نے نبی کے صحابہ کی اس قربانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے نبی کے وہ صحابہ وہ سچے صحابہ ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ایمان والے، سچے مومن ہیں۔ اور دوسری طرف جہاں یہ لوگ گئے مدینہ میں، مدینہ کے انصاری صحابہ نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے چائے ناشتہ کرا دیا، بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں، نہیں نہیں، پرماننٹ، میرا مکان ہے، میرا گھر ہے، آج سے یہ تیرا بھی گھر ہے، آج سے یہ تیرا بھی مکان ہے، آج سے یہ کھیت تیرا ہے، آج سے یہ پراپرٹی تیری ہے، سگے بھائی سے بڑھ کر کے تو میرا بھائی ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے انصاری صحابہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو جب مال غنیمت دیا جاتا تھا، جب لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد جو مال آتا تھا، جو پیسہ آتا تھا، جو دولت آتی تھی، اللہ کے نبی وہ دولت اپنے مہاجر صحابہ کو زیادہ دیتے تھے، کیونکہ وہ غریب تھے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ مدینہ کے انصاری صحابہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو جب یہ دولت دی جاتی تھی، جب یہ مال دیا جاتا تھا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان انصاری صحابہ کے دل کے اندر کوئی ملال نہیں پیدا ہوتا تھا، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کرتے تھے، ان کو مل گیا ہم کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے میرے بھائی، کیسے مٹی کے لوگ تھے، کس مٹی کے بنے تھے، ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، مگر ایمان دیکھو، مگر رسول سے محبت دیکھو، اللہ سے محبت۔ اور پھر ایک عجیب بات اللہ نے کہی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نبی کے صحابہ خود غرض نہیں تھے، مطلبی نہیں تھے۔ آج مولانا عبداللہ صاحب سے کام ہے، مطلب ہے، غرض ہے، آج میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، کل بازار میں ملے تو سلام تک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، میرے نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ تو اتنے نیک لوگ تھے،
اتنے مخلص لوگ تھے کہ اپنا حق اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے، ان کے اوپر اپنے حق کو قربان کر دیتے تھے۔ مدینہ کے ایک انصاری صحابی کے گھر میں بکرے کا سر بنا، غریب لوگ تھے، بکرے کا سر بنا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ مدینہ کے انصاری صحابی نے سوچا میرے گھر میں بہت دن کے بعد یہ بکرے کا گوشت بنا ہے، لیکن میرے پڑوسی کے گھر میں پتہ نہیں کب سے نہیں بنا ہے، ایک کام کرتا ہوں میں بعد میں کھا لوں گا، چلو اپنے پڑوسی کو آج یہ بکرے کا سر دے دیتا ہوں۔ بکرے کا سر بنا کر کے سالن تیار کر کے، تاریخ اور سیرت کی صحیح روایتیں بتا رہی ہیں یہ وہ انصاری صحابی اپنے پڑوسی کے گھر وہ بھجوا دیتے ہیں۔ پڑوسی کے گھر جب وہ گوشت پہنچا، پڑوسی نے جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، اچانک خیال آیا میرے پڑوس میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، وہ بھی بیچارہ مہینوں سے غریب ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے گھر میں بھی گوشت نہیں آتا ہے، چلو اس کے گھر یہ میں گوشت بھجوا دیتا ہوں۔ اس انصاری نے بھی اپنا دسترخوان اٹھا دیا اور وہ گوشت اٹھا کر کے اپنے پڑوسی کے یہاں بھجوا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھوم کر کے 7 گھروں سے ہوتا ہوا دوبارہ اسی انصاری کے گھر میں وہ بکرے کا سر پہنچ جاتا ہے جس انصاری نے اپنے گھر میں بنایا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے اپنا حق قربان کرنے والی اگر اس دنیا میں کوئی قوم گزری ہے، کوئی افراد گزرے ہیں، کوئی نسل گزری ہے، وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ مہمان آتا ہے، مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی کہتے ہیں او لوگوں میرا مہمان بھوکا ہے، اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ انصاری یہ گھر میں پتہ بھی نہیں کرنے گئے کہ گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، یا بنا ہے تو کتنا بنا ہے۔ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، آپ کے مہمان کو کھانا ابو طلحہ کھلائے گا۔ ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے گھر میں جب پہنچتے ہیں بیوی سے سوال کرتے ہیں اے میری پیاری بیوی آج نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا کر کے لایا ہوں، تم نے گھر میں کھانا تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے اے میرے تاجدار کھانا ضرور ہے مگر کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کھانے بھر کا بھی کھانا نہیں، مہمان کو کیسے کھلائیں گے؟ چلو ایک کام کرتے ہیں، اس زمانے کی بیویاں بھی بڑی نیک ہوا کرتی تھی، بڑی دیندار ہوا کرتی تھی۔ آج کی بیوی ہوتی تو 4 تانے مارتی، 4 باتیں سناتی کہ پہلے اپنا ٹھکانہ نہیں ہے لے کے چلے آئے ہو مہمان، لیکن وہ دیندار عورتیں تھیں۔ اس عورت نے خود ایک راستہ نکالا، کہا ایک کام کرتی ہوں اُنَوِّمُ الصِّبْیان، بچوں کو کچھ لوری ووری سنا کے، کچھ بہلا کر کے، فسلا کر کے، کچھ کھلونے ولونے دے کر کے سلا دیتی، اور جب مہمان گھر میں آئے گا تو ایک کام کریں گے چراغ کی بتی جو ہے عین کھانے کے ٹائم بجھا دیں گے، مہمان کے سامنے پلیٹ ہمارے سامنے بھی ہوگی، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی ہوگی، ہم جھوٹ موٹ منہ چلائیں گے تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کھا رہا ہے اور ہم بھوکے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کا مہمان ہے، بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی کے یہ پیارے صحابی مہمان کو گھر میں لاتے ہیں، بچوں کو بہلا کر کے فسلا کر کے سلاتے ہیں، اور دسترخوان بچھتا ہے، پلیٹ اپنے سامنے بھی رکھتے ہیں، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھتے ہیں، اور کھانا اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، اور جب کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے جان بوجھ کر کے کسی بہانے سے چراغ کی بتی بجھا دیتے ہیں، مہمان پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، دونوں میاں بیوی بھوکے رات گزارتے ہیں، بچے بھی بیچارے بھوکے سو جاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ میرے نبی کے صحابہ، ان سے تو محبت رسول سیکھو، رسول سے محبت ان سے سیکھو۔ رسول سے محبت صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جناب ہمارے دل میں رسول کی محبت ہے، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، اقرار اور دعویٰ کرنا تو دنیا دعویٰ کرتی ہے، رسول سے محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، رسول سے محبت انسان کے ایمان سے ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹنے والے بہت ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، مگر جب رسول کا نام آ جائے، رسول کی حدیث آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے، تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماتھے پر سلوٹیں بھی آ جاتی ہیں، حدیث رسول سامنے آتی ہے لیکن ماتھے پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، اور دل اور دماغ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون
المؤمنون الذین، ارے مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف بلایا جائے، جب رسول کا فیصلہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ایمان والوں کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، ایک ہی بات نکلتی ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے نبی کی حدیث سن لی، ہم نے نبی کا فرمان سن لیا، اب ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے، ہم عمل کریں گے اس کے اوپر۔ یہ ہوتا ہے حقیقی محبت رسول کا جذبہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کروں گا، لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، وقت کم ہے۔ 2-3 مثالیں کہ نبی کے صحابہ اتباع سنت کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ